نیچے کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ یونس چل رہی تھی، آیت نمبر ہماری ہو گئی ہے 8 آیتیں ہو گئی ہیں، آیت نمبر 9 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات ہیں، میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں داخل ہے کہ وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں جو ذکر کیا جا رہا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس لفظ میں جو دعویٰ استعمال ہو رہا ہے، جو ہم اپنے اردو زبان میں دعویٰ استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی اپنے حریف کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں کس معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے۔ یعنی اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، یعنی اللہ پاک کی وہ تسبیح بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دعا کی بات آ رہی ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں عرف کے اندر ہمارے اندر یہ جو پائی جاتی ہے دعا، وہ ایک درخواست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اپنے کسی مقصد کو طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ سبحانک اللہم یہ نہ کوئی درخواست ہے نہ طلب کرنے کی، اس میں درخواست کا معنی نہیں آ رہا، تو اس کو دعا بھی کس حیثیت سے کہا جائے گا؟ سبحانک اللہم، تو دعا کیوں کہا جائے گا؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس کلمہ سبحانک اللہم سے بتانا یہ مقصد ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت جب ہر ان کی من مانی انداز میں ان کو خود بخود حاصل ہو جائے گی، ان کو کسی بھی چیز کی مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی، درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کی شکر میں ٹھیک ہے وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، اور وہ یہ جو اللہ کی تسبیح کریں گے وہ ایک فریضہ سمجھ کے تسبیح نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کلمہ تسبیح سے کیا ہوں گے؟ لذت محسوس کریں گے۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا۔ جی جی چلیے جی، کیا ہوگا کہ ان کو یہ جو دعائیہ کلمات ہوں گے اور یہ اپنی خوشی سے وہ کہیں گے، اور اس کلمہ تسبیح سے ان کو لذت محسوس ہوگی، اور وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ تو ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ ملے، تو میں اس کو اس مانگنے والوں سے بہتر چیز ادا کروں گا، یعنی بے مانگے اس کے سب کام بنا دوں گا۔ تو اس حیثیت سے بھی سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی حاجات آگے رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب خود عطا کر دے بن مانگے تو اس سے بڑھ کی بات کیا ہوتی ہے۔ ایک اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، دعا پڑھتے تھے۔ اور جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس دعا کو دعائے قرب کہا ہے، یعنی مصیبت و پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنا یعنی مسنون ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہوگی تو وہ سبحانہ، یعنی دوسری تفسیری کی گئی ہے کہ جب کوئی خواہش ہونی ہے
کوئی دل میں پیدا بھی ہو رہی ہے تو اس خواہش کے لیے وہ سبحانک اللہم کہیں گے تو پھر فرشتے سنتے ہی ان کی وہ مطلب کی چیز ان کو حاضر کر دیں گے. تو اس صورت میں وہ جو سبحانک اللہم وہ جو کلمہ ہے وہ دعا کے معنی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک خاص اصطلاح ہوگی کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے خواہش کا اظہار کریں گے ان الفاظ سے اور ملائکہ اس کو پورا کر دیں گے. تو اس وجہ سے اس کو دعائیہ کلمات بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. پھر دوسرا حال بتا دیا کہ دوسرا حال ان کا کیا ہوگا. ایک منٹ، ٹھیک ہے. ان کا دوسرا حال بتا دیا تحیتہم فیہا سلام. تحیہ اصل میں کیا کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے عربی میں اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی آنے والے سے یا کوئی ملنے والا شخص اس کا استقبال کیا جاتا ہے. جیسے ہم اپنے کہتے ہیں سلام کر لیتے ہیں، خوش آمدید کہہ لیتے ہیں، اہلا وسہلا کہہ لیتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا جو تحیہ ہے یعنی سلام، یہ لفظ سلام سے ہوگا کہ ان کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ تم ہر تکلیف اور ہر ناجائز اور ہر ناگوار چیز سے سلامت ہو. اور یہ سلام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا. جیسے سورہ یاسین میں بھی نا سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا. او کما قال اللہ تعالی، اور فرشتوں کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے، یہ کہا جائے گا. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. ٹھیک ہے، یا اہل الجنہ یہ بھی کہا جائے گا، ملائکہ کی طرف سے سلام کیا جائے گا ان کو. تو یعنی فرشتے ان کو اہل جنت کے ہر دروازے سے ان کو السلام علیکم کہتے ہوئے داخل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی براہ راست سلام پہنچے گا یا پھر فرشتوں کی طرف سے پہنچے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں، سلام کا لفظ دنیا کے لحاظ سے دعا ہے لیکن جنت میں پہنچنے سے ہر مطلب اس سے حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر دعا کی بجائے سے خوشخبری کا کلمہ کہا گیا ہے کہ ان کو خوشخبری اس سے سنائی جائے گی. اور تیسرا حال ان کا کیا بتایا گیا ہے اس آیت میں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یعنی اہل جنت کی آخری دعا کیا ہوگی، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ مطلب کیا ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا علم حاصل ہوگا اور تو اس میں وہ خوشی سے یہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، علم و معرفت کا مومنین کو ایسا مقام حاصل ہو جائے گا. یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنے ایک رسالہ میں کہتے ہیں کہ اہل جنت، عام اہل جنت کو علم و معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کا ایسا مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کو ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو علم حاصل ہے، علم معرفت، اللہ تعالیٰ کا علم تو نہیں، یعنی جو علم حاصل ہم کرتے ہیں جیسے علماء کو ہے، اور علماء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو انبیاء کا ہے، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا وہ مقام حاصل ہوگا جس مقام کے بارے میں مقام محمود کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے اذان کی دعا میں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں مقام محمود اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو وہاں پر یہ اس دعا کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو اب کیا معنی ہوا، ابتدائی طور پر ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی، آخری دعا ان کی کیا ہوگی، الحمد للہ رب العالمین. تو اب یہاں پر اللہ پاک کی دو صفات کو جمع کر دیا گیا ہے اس آیت میں. ایک صفت جلال ہے اور ایک صفت اکرام ہے. صفت جلال ہے سبحانک اللہم کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے، یہ صفت جلال ہے اللہ تعالیٰ کی. اور صفت اکرام کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اعلیٰ کمال بتایا گیا ہے، وہ حمد اور اللہ تعالیٰ کی باقی کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے قرآن پاک کیا ہے، تبارک اللہ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. تو اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ سبحانیت میں اللہ تعالیٰ کی جلال ہے، صفت جلال ہے، اور مستحق کے جو اللہ تعالیٰ حمد و ثنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اکرام میں سے ہے. اچھا، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ اس میں سے کچھ مسائل نکالتے ہیں سبحانک اللہم کہنے کے جواب میں الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو جب وہ کہیں گے تو فرماتے ہیں کہ جب تمام کاموں میں اگر تمام کام ہم سنت کے مطابق کریں تو اہل جنت کے اس عمل کے مطابق ہو جائیں گے. کھانے پینے کے اور تمام کاموں میں اگر ہم سنت کا پہلو رکھیں، یعنی دیکھیں سنت کیا ہے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور الحمد للہ پر ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ بھی بات ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور دوسرے کاموں میں جب ہم سنت کا لحاظ کرتے ہیں تو وہ اسی آیت کے موافق ہو جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب میرا بندہ کوئی چیز کھائے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں مستحب ہے کہ اگر آپ کی مجلس ہے یا دعا کروا رہے ہیں تو وہاں پر یہ والی دعا بھی آخر میں کروا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس کے موافق ہو جائے گی. جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آخری آیات بھی پڑھ لینی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی یہ بھی آیات پڑھ لینی چاہیے اسی آیت کی کو دلیل بنا کر اور اس کی حجت بنا کر. یہ انہوں نے بات ذکر کی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے پڑھتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ ان نافرمان لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی. لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں اس حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں پر دراصل عرب کا جو کفار عرب ہے ان کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے. جب اپنے کفر کے نتیجے میں ان کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور وہ اس تمسخر کرتے تھے اور جلدی میں چاہتے تھے کہ عذاب کو بھیجیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں عذاب کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق اللہ عذاب نازل کر دے تو ان کو سوچنے کی جو مہلت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ان کا ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا تھا نا، جس بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ عذاب ان کو بھیجا تو اب جب عذاب آ گیا تو پھر اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب وہ عذاب آ کے ہی رہے گا، اس میں جس نے اس کی لپیٹ میں آنا ہے وہ آ کے ہی رہے گا. لیکن اللہ کی حکمت کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں پکڑ رہے اور ان کو اس کا غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی مہلت کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے تو انہیں راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے. اور یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ٹھیک ہے، کہ میری قوم کو نہیں عذاب کوئی بڑا پہنچے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی رحمہ اللہ پر یہ کرم فرمایا کہ عذاب عام اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے کہ یہ عذاب عام نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر. جبکہ دوسرے انبیاء کرام کی حالات دیکھے جائیں تو امام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام، آپ نے واقعات پڑھ ہی لیے ہیں، ان قوموں پہ عذاب آئے. اب یہاں پر جو بد دعا کا ذکر ہو رہا ہے نا ایک حساب سے کہ وہ بد دعا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو عذاب ہے وہ کیوں نہیں آ جاتا. تو عذاب یہاں پہ ایسے کہ اپنے حق میں بد دعا کر رہے ہیں، مصیبت طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو بھی اسی طرح اپنے پہ بھی نعوذ باللہ کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ اپنی اولاد کو اور اپنے کام کاروبار کو بد دعا دے دینی، اپنے رشتہ داروں کو دے دینا. ٹھیک ہے، والدین بچوں کو، حالانکہ بہت بری بات ہے والدین کا بھی اپنی اولاد کو بد دعا دینا کہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس کو قبول ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. بڑے اللہ والے ہیں، وہ بزرگ تھے، تابعین میں سے تھے یا کبار سلف صالحین میں سے تھے. ان کی والدہ نے انہوں نے بچپن میں ایک کیا کہتے ہیں مرغی کا تھا یا مرغی کے بچے کا پاؤں انہوں نے موڑ دیا. ٹھیک ہے، یعنی پاؤں ٹوٹ گیا ان سے اس طریقے سے بچپن میں. تو اتنا وہ ان کی والدہ کسی پرندے کا تھا یا کسی جانور کا تھا غالباً. تو ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ جس طرح عربی میں وہ میں نے یہ پوری بات پڑھی تھی کہ جس طرح تم نے اس کا ٹانگ توڑی اللہ تعالیٰ تمہاری بھی توڑے. تو ان کی واقعی اور ماں کا یہ نیت نہیں ہوگی کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹے، لیکن منہ سے وہ الفاظ نکلے اس جانور یا پرندے کے دکھ میں تو ان کی واقعی ہی ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی یا ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی کہ میری والدہ کی مجھے وہ لگ گئی. کوئی وقت تھا قبولیت کا اور وہ اس وقت قبول ہوگی. اس لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے کسی بھی موقع پر، کسی بھی طریقے سے غصے میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو سننے میں جلدی نہیں کرتے اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں.
تو یہیں پہ میں بات بتاتی ہوں کہ ایک واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے روایت ذکر کی گئی ہے، اور واقعے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے میں نے دعا کی تھی کہ وہ کسی دوست اور عزیز کی بد دعا اس کے دوست اور عزیز کے متعلق قبول نہ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی دوسرے کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ تو ان کی رحمت للعالمین ہے، یہ تو انہوں نے ہمارے لیے کر دی۔ لیکن اگر بعض اوقات جب انسان کو غصے میں آ جاتا ہے، اپنی اولاد کو مال و دولت کو تباہ ہونے کی دعا دے کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے، جلدی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جلدی قبول نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ رنج و غم میں یا غصے میں جو بات کہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پہ مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غم میں کچھ بات کہہ دے تو اس کو نہ لکھو، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود میں نے آپ کو وہی بتایا کہ کوئی وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ بد دعا کریں یا کوئی بات کریں تو انسان کے منہ سے نکلے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے اور مال کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت ہو اور یہ بد دعا فوراً سے قبول ہو جائے اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس آیت میں تو اس میں تو اصل خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ منکرین آخرت سے، کہ وہ فوری طور پر عذاب کو طلب کر رہے تھے، اور لیکن اس میں عموم بھی ہے، خاص طور پہ تو عموم و خصوص من وجہ، آپ نے سورہ شاشی میں پڑھا ہو گیا نا، عموم بھی ہے اور خصوص بھی ہے۔ خصوص کافرین کے لیے ہے، اور عموم کس لحاظ سے؟ اس معنی کے لحاظ سے مسلمان کے رنج و غم میں بھی اپنے مال و دولت کو، اپنی اولاد کو جو بد دعا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں کہ ایسی بد دعاؤں کو فوراً سے نافذ نہیں کرتے، بلکہ انسان کو پھر سوچنے کا اور سوچ بچار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں، پھر جب ہم ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث میں منکرین نے توحید و آخرت کو اللہ تعالیٰ ایک بلیغ انداز سے بتا رہے ہیں کہ جو عام حالات میں راحت و اطمینان میں رہتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں غیروں کو شریک کرتے ہیں، اور جب اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، ان کی امیدیں باندھتے ہیں، تو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت بھی پھر یہ اللہ کے سوا کسی کو اپنے مددگار کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو ہی پکارتے، پھر لیٹے بیٹھے ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارتے ہیں۔ پھر جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کر دیتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے آزاد ہو جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ عروہ جو تھے، ٹھیک ہے، عروہ ابن ابو جہل، انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا اسی وجہ سے کیا کہ جب وہ بھاگے، فتح مکہ ہوئی اور وہ بھاگے کہ اب مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، میرے والد کو بھی قتل کر دیا گیا، مجھے بھی گھیر کے غلام بنا لیا جائے گا، تو وہ بھاگے اور سمندر کے رستے میں بھاگے، کشتی میں بیٹھے، اور جب بیٹھے اور وہ ڈوبنے لگی تو انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا، تو وہ ایک دم حیران ہوئے کہ اسی خدا سے تو بھاگتا ہوا میں ادھر آیا تھا کہ میں نے نہیں ان کا زیر اثر ہونا مسلمانوں کا، اور میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، اسی کے خلاف تو ہم لڑتے رہے، تو یہ ہم سمندر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس خدا کو ہی پکار رہے ہیں، میں اور بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ پھر دوبارہ وہ کنارے پر اتر کے خود آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سوچ بچار دینا چاہے اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ، جو ان کا باطل عقیدہ ہے، اس کی طرف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی حاجت روائی کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اور شریک ٹھہراتے ہیں اپنے عناد و ضد کی وجہ سے، اپنے اسی باطل عقیدے پر جمے رہتے ہیں۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کی سرکشی ہے، نافرمانی کی سزا ہے، مختلف قسم کے عذاب ان کو اسی دنیا میں بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو عذاب عام نہیں آئے گا جس طرح کہ دوسری قوموں پر آیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے دوسری قوموں کو ہلاک کر دے، تمہارے لیے مثال ہے۔ اگر اللہ دینا چاہے عذاب تو دے سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے تم نے عذاب عام نہیں آئے گا۔ لیکن اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکری کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ سخت ہو جائے اور پوری امت پر اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ آئے، لیکن ایسا عذاب آئے جس سے بچنا ناممکن ہی ہو جائے، اور وہ عذاب بھی کم عذاب نہ ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے اس کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، عبداللہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنا دیا، تمہیں خلافت دے دی اور زمین کی خلافت حوالے کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فارغ ہو جو تم عیش و آرام کرو اور تم اپنے آپ کو سمجھو کہ بس اب یہ ہمارے ہی کیا کہتے ہیں خدمت ہے ہر چیز، اور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ بے شک اللہ نے پیدا کی ہے، تمہیں سپرد کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں۔ تو اصل مقصد اس کا کیا ہے جو تمہیں اعزاز دیا گیا ہے، تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا ہے زمین کا، تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ امتحان لے۔ اس یہ نہیں کیا کہ تم بس عیش و آرام کر کے یہاں سے چلے جاؤ، کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہیں پہ اگر دیکھا جائے، اس آیت سے دیکھا جائے کہ جب ہم دنیا کے معاملات میں بھی کوئی حکومت اقتدار کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کے اندر یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو کہ بھئی اس کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اس کو یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور فخر اور وہ اپنے ایک دوسرے سے بڑھ کر رہنے کے لیے بس وہ آگے آتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، امیر بنتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بہت بڑا بوجھ ہے ان کے اوپر، جو بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ایک کرسی جو نظر آتی ہے چمکتی ہوئی کہ اس پہ بیٹھیں گے، تو اس کی پکڑ بھی ہے سخت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داریاں دی ہیں، اور جو رعایا ہے ان کی خبر گیری اور ان کے ساتھ انصاف سے چلنا اور ان کی حاجت روائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی سب پوچھ گچھ کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقادات اور نظریات کے خلاف ہے، جن بتوں کی اور باپ دادا کی ہمیشہ تعظیم کرتے ہیں اور ان کی حاجت روا مانگتے ہیں، انہی کے توسط سے مانگتے ہیں، قرآن تو اس کو سب کو باطل کہتا ہے، لغو قرار دیتا ہے، اور بہت سی باتیں جو ہم برابر استعمال کرتے آ رہے ہیں قرآن ان کو حرام کرتا ہے، بہت سی چیزیں ایسے معاملات کرتے آ رہے ہیں قرآن ان کو کہتے ہیں ربا، جیسے ربا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ربا تو بیع کی طرح ہی ہے، حالانکہ ربا حرام ہے۔
اور پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لیں، وہ جو ایسی چیزیں بتائے کم از کم اس میں ترمیم کر دے کہ اور ان چیزوں کو نکال دے جن کو ہم نہیں مانتے۔ تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا رد کرتے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ یہ میرا کلام ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے میں اس کو بدل سکتا ہوں، اور میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اسی کا تابع ہوں، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا کوئی تبدیلی کر سکوں تو پھر میں بہت بڑی غلطی کروں گا، بہت سخت گناہ کا ارتکاب کروں گا، اور نافرمانی کرنے والوں پر تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ بھئی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی اس سے پہلے 40 سال تک میں کی طویل مدت میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم میں سے سب کے سامنے صادق اور امین تم لوگ نے میرا لقب رکھا، اور 40 سال کی طویل زندگی کے سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تم سے، تو آج میں تم سے اس بارے میں جھوٹ بولوں گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، انہیں کہہ دیجیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، کیونکہ ذات میں لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی ایک طویل عرصہ، یعنی 40 سال کا عرصہ میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، اور پھر بھی تم مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ عمل بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بتا دیا کہ عمل پچھلی زندگی، کوئی بھی منصب اگر کسی کو دیا جا رہا ہے، عہدہ دیا جا رہا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، اس کی قابلیت اور جو صلاحیت اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ یہاں بتایا گیا کہ اس کی پچھلی زندگی کیسی تھی۔ پچھلی زندگی میں وہ دیانت اور ایمانت دار تھا، صدق و سچائی کی شہادتیں اس کے متعلق موصول ہوئی ہیں، پھر ہم کسی کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ اور آج جو عہدوں کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹے ڈگریاں لے کر اور آگے آ کر، اور جتنا بڑا کیا کہتے ہیں غلط راستے پہ ہوگا وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آگے پیغام پہنچانا اللہ کی کا، اور وہ پیغمبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی ہر نبی کو، ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ تاکہ پچھلی زندگی امت کے درمیان میں، وہ اپنی قوم کے درمیان میں بتائیں کہ ان کا عمل کیا تھا، کہ انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، ایسا کام نہیں کیا جس پہ پکڑ ہو، اور وہ بھی ان کو صادق و امین کہتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی اگر ہم اپنا اپنی امیر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چھوٹے سے حلقے میں بھی، یہ نہیں کہ ہم سیاست کے بڑی عہدوں کی بات کریں، ہم اپنا بھی حلقہ اگر ہم کسی کو اپنا امیر بنا رہے ہیں، دیکھیں اس کی کیسی زندگی ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ دھوکے باز تو نہیں ہے، وہ معاملہ کر کے پیچھے ہٹ تو نہیں جاتا، کہ یعنی وہ اس طریقے کی کوئی ایسی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سارا پچھلا ریکارڈ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اس آیت سے بھی تھوڑا ذہن میں آیا کہ دیکھیں جب رشتہ کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ان کی، اس کی بچی کی ماں کو دیکھو، ماں اور اس کی پھر پھپھو کو اور اس کی بہنوں کو، اور کیا کہتے ہیں اس کے خاندان کی پچھلی عورتوں کو دیکھے وہ بچی کیسی ہے، اس سے اس بچی کا پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے لڑکے کے بارے میں بھی چیک کر رہے ہیں تو اس کے اسی طریقے سے اس کے بڑے جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں، تاکہ یہ ایک طریقہ ہے پہچان کا کہ بھئی آپ نے رشتہ جہاں کرنا ہے، کم از کم اتنی آپ لوگوں کو گریزنا چاہیے کہ بھئی جس سے آگے جا کے معاملات خراب نہ ہوں۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات
پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ کان الناس امۃ واحدۃ کا کیا معنی ہے کہ تمام اولاد آدم شروع میں کیا تھی؟ ایک ہی امت تھی، ایک ہی قوم تھی، موحدین تھے، یعنی شرک و کفر کا نام تک نہیں تھا، سب توحید کے ماننے والے تھے۔ پھر توحید میں اختلاف ہوا اور مختلف قومیں پیدا ہوں گی، مختلف گروہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امت واحدہ کب تک تھی اور کب اس کے بعد انہوں نے دین اپنے بدل لیے؟ تو روایات حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورت تھی، یہ سب توحید پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر و شرک ظاہر ہوا، یعنی انہوں نے اپنے جو بڑے بزرگ فوت ہو جاتے تھے ان کی پہلے تصویریں اپنے پاس بنا کر رکھنے لگے کہ ہم تو ان کو بھول جائیں گے۔ پھر تصویروں سے شیطان نے ان کو قصص النبیین کتاب ہے، اس میں بڑا اچھا لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے قوم جو ہے وہ وحدانیت کو چھوڑ کر اس طریقے سے آئی۔ مختلف نبیوں کے قصے جو لکھے ہیں اس میں بہت پیاری کہ وہ انہوں نے تفصیل لکھی ہے، اس کو پڑھنے اس کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ عربی میں بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور مستند کتاب ہے، اس کو قصص النبیین، یہ ضرور آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ذکر کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، پھر انہوں نے تصویریں بنائی، تصویروں سے پھر وہ مورتیوں پر آ گئے، مورتیوں سے پھر وہ کیا لگے، اس کو پوجنے لگے، یہ کام ہو گیا شروع۔ پھر یہ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے جس میں انسانوں کی نسلیں اور آبادی کافی پھیل گئی، رنگ و روپ اور طرز معیشت کا آپس میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے، وہ جو ہے وہ ایک ہی مذہب پر تھے، لیکن یہاں پر وہ جو بتانا چاہ رہے کان امت واحدۃ کے بارے میں کہ وہ توحید پر تھے۔ جب ایمان کے خلاف انہوں نے شرک کیا، ٹھیک ہے، شرک پھیلایا تو پھر ان کو الگ امت کہا گیا۔ ایک امت یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ رنگ اور نسل اور سب چیزوں میں یہ برابر، ہاں توحید پہ رہنے والے میں جو ماننے والے ہیں، وہ کالا ہو گورا ہو جو بھی ہو، جس طرح بھی طریقے کا ہو، وہ مسلمان ہیں تو وہ سب برابر ہیں آپس میں۔ ہاں الگ کب فختلف ہو، وہ الگ کب ہوں گے جب وہ کفر و شرک پر آئیں گے تو وہ الگ ملت اور الگ قوم کہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک معجزہ، نشانی سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ معجزہ طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے معجزے عطا کیے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے بعد، یعنی پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جانا یہ بذات خود بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن وفان مکہ نت نئے جو معجزات ہیں ان کو مانگتے تھے کہ ابھی کوئی معجزہ آئے اور ہمیں پتہ چلے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں وہ طلب کیا کرتے تھے معجزات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر روز نئے معجزے دکھائے جائیں تو پھر کیا ہوگا، محض کیا ہو جائے گا، وقت گزاری اور بہانے بازی کی پھر یہ فرمائشیں ہی کرتے رہیں گے اور دین کو کھلونا بنا لیں گے اس لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان کو بتا دیں کہ غیب کی ساری باتیں جن میں معجزات بھی ظاہر ہو کرنا بھی داخل ہے، وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اور وہ کون سی تمہاری خواہش پوری کرتا ہے اور کون سی پوری نہیں کرتا، اس کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، تو انشاءاللہ اگلے رکوع سے ہم کل شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ جی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم